السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ریاض الصالحین سیریز کی اس ویڈیو میں صدق کا، سچائی کا، راستگی کا چیپٹر چل رہا ہے، باب چل رہا ہے، اور اسی سے متعلق میرے سامنے اس باب کی تیسری حدیث اور ریاض الصالحین کی 57 حدیث نمبر ہے، جس کو میں پیش کر رہا ہوں، جو ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لمبی حدیث ہے۔ جب ہرقل کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو ہرقل کے ہاں جو خط گیا تھا، اور اس خط کی روشنی میں جو اس نے ابو سفیان صخر بن حرب وغیرہ سے سوالات کیے تھے، اس پر یہ اس سلسلے کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس میں ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ فماذا یأمرکم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی جو تمہارے ہاں آیا ہے، جس کا خط مجھ تک پہنچا ہے اور جس کے خط کے اپوزیشن میں تم لوگ ہو، یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کیا چاہتا ہے تم سے؟ مال چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، چاہتا کیا ہے یہ؟ تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ قلتو، کہتے ہیں کہ قلتو، میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے، نبی کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو سفیان نے یہ کہا، اعبدوا اللہ، کیا دعوت دیتے ہیں وہ؟ اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ جو تنہا ہے اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا برابری کرنے والا نہیں ہے، ساجھیدار نہیں ہے، ساجی نہیں ہے۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے باپ جو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جاہلیت کے سارے رسوم و رواج کو، سارے خرافات و بدعات کو، سارے شرکیہ اور کفریہ عقائد کو نظر انداز کر دو، اور ایک اللہ جو تنہا ہے اس کی عبادت میں لگ جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کہتے ہیں وہ۔ وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ، اور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، اور سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ محل استشہاد اس حدیث میں، اس باب کی موافقت میں یہی ہے، سچائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا حکم، خود سچے تھے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سچی تھی، آپ کا لایا ہوا دین سچا تھا، اور آپ سچائی کا پیغام دیتے تھے اپنی امت کے ہر فرد کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سچ بولنے کا حکم دیتے تھے، سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے، سچائی کی راہ اپنانے کا حکم دیتے تھے، سچائی کو عمل پیرا ہونے کا حکم دیتے تھے۔ بالصدق، یہ یأمرون بالصلاۃ والصدق والعفاف، پاک دامنی کا حکم دیتے تھے، پاک دامن رہو، اپنے دامن کو ہر قسم کے داغ لگنے سے محفوظ کر لو، بچا لو، سمیٹ لو اس دنیا میں جہاں داغ لگنے کا خطرہ ہے۔ والصلۃ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے، رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیتے تھے، رشتوں کو کاٹنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال خاندانی رشتوں کو توڑ دینے، پھوڑ دینے اور منقطع کر لینے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ہمارے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے نبی کے فرمان نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ہماری نبی کی لائی ہوئی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتے منقطع کر لیں اور پھر اس کے بعد کوئی کسی کو مطلب نہ ہو، اور اگر کوئی جوڑنا بھی چاہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں۔ اللہ رب العالمین اس امت کو اس بلا سے محفوظ رکھے، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، فتنہ ہے یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس میں سچائی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اس بات کی گواہی ابو سفیان صخر بن حرب جو اسلام نہیں لائے تھے، ہرقل جو وقت کا حاکم تھا، جو بھی اسلام نہیں لایا تھا، ان کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں ابو سفیان صخر بن حرب نے اس بات کی گواہی دی تھی۔ یہ بڑا اہم مقام ہے، اس لیے حضرات گرامی سچائی کی راہ اختیار کریں، سچائی کو گلے لگائیں، سچائی پر عمل کریں،
سچائی کو سننے، سچ بولنے اور سچائی کی راہ کی جانب لوگوں کو بلانے، دعوت دینے کی راہ کو اختیار کریں، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو سچوں میں سے بنائے اور سچوں کے ساتھ ہم سب کا حشر کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو سن لے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے۔ میرے ویڈیوز سے علمی، دینی، اصلاحی، دعوتی، فکری فائدہ اٹھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔